آپ تو ایک کنٹرول سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں عوام بھی، میڈیا بھی، سوشل میڈیا بھی سارے، وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بندہ میلے میں گیا، اس کی جوتی چوری ہو گئی، جی جی تو اس نے کہا یہ سارا جو سسٹم تھا نا یہ میری جوتی چوری کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، میلہ اس لیے سجایا گیا تھا. تو کیا آپ سارے نظام کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا اور عوام یہ سارے کنٹرول ہو جائیں، یا کوئی اور مقصد ہے اس کے پیچھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اپنا احمد بھائی، آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیں گے کہ لوز چھوڑنا چاہیں گے؟ آف کورس کنٹرول کرنا چاہیں گے، کیوں؟ تاکہ وہ ایک لمٹس میں رہے نا. یہ تو نہیں نا کہ شتر بے مہار تو نہ ہو جائے. تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے ٹھیک ہے. کہ جو انسان بحیثیت کریشن ہے نا، اس کا کنٹرول کا نظام اللہ پاک نے اس مینول کی صورت میں دیا ہے، اور جب آپ نے اس نظام کو قائم رکھنا ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یہی تو فرق ہے جانور اور انسانوں میں، کہ انسان کنٹرول میں رہتا ہے، اس نے اپنے انسٹنکٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو اس کے دل میں آئے وہ اس نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے دوسرے کو قتل کر کے اس کا خون نہیں پی لینا، اس نے اپنے سیکچول ڈیزائرز کی انگیجمنٹ کے لیے اس نے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ انگیج نہیں ہو جانا. اس کو دین نے، اللہ نے اور تمام دنیا کے نظاموں نے ایک سسٹم دیا. وہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ ایک سسٹم میں رہنے کے لیے کریٹ کیا گیا. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ایسا پاسبل ہے، اس وقت ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، چلے اصلی ہے یا نقلی ہے لیکن نام کی جمہوریت تو ہے نا، اس کو کیسے، جمہوریت کی کوشش ہے، کوشش ہے، چلیں کر مان رہے لیتے ہیں. کوشش ہے، اس کو ہم صدارتی نظام میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ میں چاہوں گا آپ صدارتی نظام کی کوئی مثال بھی دیں، جیسے امریکہ ہے کوئی بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ والا نظام یہاں پہ ہونا چاہیے؟ وہ والا نظام ایگزیکٹلی تو دیکھیں، ہر علاقے کے اپنے محرکات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلامی نظام کے اپنے محرکات ہیں جو پورے عالم کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی ہیں. امریکن پریزیڈنشل سسٹم میں یا ایرانین سسٹم میں اس نے اس سسٹم کو جو اصلی نظام اللہ پاک نے تجویز کیا ہوا ہے اور جو ثابت ہے، جو پریکٹس سے ثابت ہے، اس کو انہوں نے اس میں سے کتنا کتنا لیا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہم نے اس کا نفاذ اپنے ہاں کس طرح سے شروع کرنا ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہمارے ہاں بھی ہو اور انٹرنیشنلی بھی ہو، اور اس میں سارے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کریں. جو مسلمز ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ فیل کریں، اور نان مسلمز ہیں اس کو جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کریں. تو ہم نے ایگزیکٹلی کسی کو ریپلیکیٹ نہیں کرنا. اور جو ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے، اس کی کنورژن کا سمپل سا طریقہ کار ہے کہ یہاں پہ ایک ریفرنڈم کروایا جائے، وہ بے شک سٹنگ گورنمنٹ کروائے، وہ انٹرم گورنمنٹ کروائے، وہ ہماری جوڈیشری کروا لے، یا وہ جو اس ملک کے ابھی ڈیسیژنز لے رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کروانا چاہیں، تو وہ ریفرنڈم کرا لیں، عوام سے رائے لے لیں کہ وہ کیا اسلامی نظام کے تحت جینا چاہتے ہیں، زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یا مغربی جمہوریت کے نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اگر میسز یہاں پہ یہ ڈیسیژن لے لیں کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کی تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن یہ ہوگی کہ آپ ایک ایسی کونسل تجویز دیں گے، جو ہمارے ہاں یہ رول اس وقت نیشنل سیکورٹی کونسل دے رہی ہے، کہ وہ اس ملک میں پھر اس صدارتی نظام جو کہ اسلامی نظام سے قریب تر ہے یا کل کو کنورٹ ہو سکتا ہے انٹو اے پیور اسلامک نظام، اس کے خد و خال کو ڈیفائن کرے، اور اس کے تحت وہ اپر ہاؤس جس کو آپ سینٹ کہتے ہیں وہ بھی کریٹ کرے، اور پارلیمنٹ بھی کریٹ کرے، ان کے رولز ڈیفائن کرے، پریزیڈنٹ کے رولز ڈیفائن کرے. اور جس طرح سے اسلامی نظام میں ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو اپنے الیکٹڈ ممبران کے علاوہ ٹیکنوکریٹس کی سلیکشن کی اجازت ہوتی ہے ٹیکنیکل شعبوں کو چلانے کے لیے. یعنی اگر آپ نے ایک پیٹرولیم کی منسٹری چلانی ہے، آپ نے ایک کنسٹرکشن کی منسٹری چلانی ہے، آپ نے ایک لا کی منسٹری چلانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اہل ٹیکنیکل بندہ چاہیے. بالکل. اسلامی نظام میں یا صدارتی نظام میں اس کو یہ رائٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ ایون آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ دی سینٹ وہ سلیکشن کر سکتا ہے ان انڈیویجولز کی وہ نظام چلانے کے لیے. پارلیمنٹ کا رول صرف ایڈمنسٹریٹو لاز کی کریشن ہوگا، اور سینٹ کا رول صدر کے اختیارات اور پارلیمنٹ کے اختیارات کا استعمال یا قانون سازی کے عمل کو جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے لیے ہے. تمام وہ امور جو اللہ کے دین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ثابت ہیں اور خلفائے راشدین کی صورت میں اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دنیا نے دیکھی یا اجتہاد کی صورت میں دیکھی، وہ آپ منوان اسی طرح سے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے نافذ کریں گے. اس میں کسی کو وہ بدلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھلے معیشت سے ریلیٹڈ ہو
یا وہ قانون سے ریلیٹڈ ہو، اور پھر ان قوانین کی جو اللہ پاک کا حکم ہے ان کی امپلیمنٹیشن جس طرح سے اللہ پاک کے حکم کے تحت پریکٹس ہوتی ہے یہ وہ اسی طرح سے ہوگی. وہ امیر اور غریب کے لیے فرق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. وہ آرمی نان آرمی کے لیے فرق نہیں ہوگی، وہ بیوروکریٹ اور نان بیوروکریٹ کے لیے فرق نہیں ہوگی، وہ جوڈیشری اور نان جوڈیشری کے لیے فرق نہیں ہوگی، وہ تمام انسانوں کے لیے ایک جیسی ہوگی. جو تفریق اور اجازت اور اس میں ریلیف دی گئی ہے وہ جس طرح سے دی گئی ہے وہ اس طرح سے اس انڈیویجول کو اویلیبل ہوگی. تو یہ ایک بیسک فرق ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں، میں آج کل دیکھ رہا ہوں اس حوالے سے. تو کیا بالکل مایوس ہیں آپ موجودہ نظام سے؟ بس یہ ایک ہی سولوشن رہ گیا اب ہمارے پاس. جی موجودہ نظام سے آپ ہوپ میں کدھر ہیں پہلے تو یہ ہوپ بتائیں. پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. میری گال چھڑ دو نا. جی جی اگر آپ امید سے ہیں تو بتا دیں کہ موجودہ نظام میں آپ کو کوئی امید کی رمق نظر آ رہی نہیں ہے. میں تو ویسے بھی مرد ہوں تو میں کیسے امید سے ہوں گا. بس وہ یہاں اس وقت سارے جو ہیں نا کسی بھی قسم کی امید سے نہیں ہے، وہ مرد ہیں یا نہ مرد ہیں ٹھیک ہے. یا خواتین ہیں. جو ہمارے اس نظام نے ہمیں پچھلے 5 7 8 10 سالوں میں یا اس سے پچھلے 75 سالوں میں جو ڈلیور کیا ہے تو اٹس اے ٹوٹل فیلئر اینڈ اے ریپیٹڈ فیلئر. تو ہمیں اس سے نکل کے بھی، اور اس کی تشبیہ ہمیں اس ڈکٹیرین یعنی ڈکٹیٹرشپ کے تحت جو صدارتی نظام کھڑے کیے گئے ان سے نہیں کرنی چاہیے. ہم ایک اسلامی نظام کی گفتگو کر رہے ہیں، ایک اسلامی صدارتی نظام کی گفتگو کر رہے ہیں جس کی بنیاد بھی دین ہوگی اور اس کا نفاذ بھی دین کے حکم کے تحت ہوگا. تو اس سے جب آپ وہ اسٹیٹ اچیو کر لیں گے تو اس کے ثمرات اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ ملیں گے اور نظر آئیں گے، اور ملتے آئے ہیں ہسٹری میں. ایک ایسا نظام ممکن نہیں تھا کہ وہ 1924 تک قائم رہتا اگر وہ ریلیف نہ دے رہا ہوتا. ہماری ویسے جو غیر جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں وہ تھکتی نہیں ہیں جمہوریت کی بات کرتے کرتے، اور ایک طرف وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ایک طرف ہم دیکھ لیں کوئی بھی پارٹی ہے کوئی بھی ہے تو ان کے اپنے ہی بچے آگے آ رہے ہیں اور تو ان کا کوئی لیڈر نہیں ان کو مل رہا. بالکل ایسے ہی ہے جی، اور یہی ڈپریشن ہے اس قوم کو. ان پارٹیز میں بھی آپ ان انڈیویجولز کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ ملیں اور کانفیڈینشیلٹی کمپرومائز نہ ہو تو وہ سب شکوہ کرتے ہیں. سب شکوہ کرتے میرے ساتھ ہیں، بھی ہوا کئی دفعہ، اور مطلب پارلیمنٹ کے لوگ ہیں اور آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ان کے بچے ہی آگے آئے جا رہے ہیں. ایسی تو یہ جی اس کا بہت بڑی دلیل ہے نا اس نظام کی، اور اس نظام میں جو استحقاق جو ہے سرٹن فیملیز کو دے دیا گیا ہے، اور اس کے پھر نتائج آپ بھگت رہے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور وہ پارٹی لیول پہ بھی یہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز وہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے وہ ان کی پارٹیز میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ پھر جب وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی تو وہ سوسائٹی میں بھی آپ اس کے افیکٹ دیکھتے ہیں، وہ ہر جگہ پھر وہ اسی طرح نافذ ہوتی ہیں.